بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم سے امید ہے کہ آپ ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سال اول کی درسی کتاب میں شامل پہلے سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ اہم نکات آپ کے سامنے لکھے جائیں گے، لیکن خلاصہ لکھنے سے پہلے خلاصے کی کچھ ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلاصے کی طوالت کے بارے میں طلبہ بہت سوال کرتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، سبق کا خلاصہ سبق کی طوالت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 2 صفحات یا 3 صفحات نہیں، بلکہ 1/3 ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سبق کا خلاصہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ سبق کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے نہ لکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت غیر اہم باتیں خلاصے میں نہیں آنی چاہیے اور اہم باتیں رہنی نہیں چاہیے۔ خلاصہ مسلسل لکھنا چاہیے، اس میں ضمنی سرخیاں نہیں دینی، اور کوشش کریں کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ مصنف کے الفاظ، انداز اور مکالموں کو بالکل اسی طرح نہ لکھیں۔ آپ اپنے سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے، اور آپ کا خلاصہ بیان کرنے کا انداز بیانیہ انداز ہونا چاہیے۔ سبق کی معلومات میں خود سے کوئی اضافہ نہیں کریں، اپنی طرف سے کوئی تاثرات، رائے یا تنقید نہ شامل کریں۔ تشریح کا انداز نہیں اختیار کریں، بلکہ اس کو اختصار خلاصے کا انداز ہونا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ عبارات یعنی پیراگراف بنا کر لکھیں۔ ایک عبارت 7 سے 10 سطروں پر ضرور مشتمل ہونی چاہیے۔ تو اس میں پیپر میں جیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے خلاصے کا عنوان لکھیں گے۔ سبق کا جو عنوان ہے کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ واضح کر کے لکھیں گے۔ اس کے نیچے مصنف کا نام لکھیں گے جلی حروف میں، اور سید سلیمان ندوی اسوہ حسنہ کے مصنف کا نام لکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ خلاصے کے شروع کے اندر کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں، بس صرف مصنف کہتے ہیں کر کے آپ نے سبق کو ٹو دی پوائنٹ شروع کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ کے سامنے پوائنٹس آئیں گے، میں اس کے ساتھ ساتھ مختصر سی وضاحت خلاصے کے ہی انداز میں، بیانیہ انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو توجہ کیجیے گا کہ ایک اچھا خلاصہ کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور اسی کو خدا کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی نمونہ ہے جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، لہٰذا ہر مذہب کے ماننے والوں میں مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان میں بادشاہ، حکام، رعایا، قاضی، سپہ سالار، سپاہی و مجاہد، غریب، دولت مند، زاہد اور عابد جیسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان سب کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ تمام انسانوں کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور ایک غریب کی زندگی امیر کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ان لوگوں کے لیے ایک عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی مثال زندگی ہی کا نمونہ بن سکتی ہے۔ مزید برآں انسانوں سے مختلف جسمانی افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں مختلف اعمال سرزد ہوتے ہیں، مثلا چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عبادت اور دعا بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں ایک کامل رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ذہنی افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، جیسے ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمگین ہیں، غرض ان جذباتی کیفیات کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ہمیں ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے کہ یہی حال انسانوں میں پائے جانے والے مختلف اخلاقی پہلوؤں کا بھی ہے۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، قناعت، ایثار، ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام اقدار کو نبھانے کے لیے مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سب مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مل سکتی ہیں۔ غرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عالم انسانی کے 4 اہم اصول ہیں۔ پہلا، انسان کو ہمیشہ اپنی ذات و نفس سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسرا، انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے محبت کرنی چاہیے۔ تیسرا، انسان کو ہمیشہ اپنے عقل و دماغ سے محبت کرنی چاہیے۔ چوتھا، انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے محبت کرنی چاہیے۔
ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، عالم انسانی کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دولت مند، مکے کے تاجر، بحرین کے خزینہ دار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کر سکتا ہے، غریب شیب ابی طالب کے محصور کی حیثیت سے آپ کی پیروی کر سکتا ہے، غرض کوئی بادشاہ ہو، فاتح ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، واعظ ہو، قاضی ہو، ثالث ہو، خاوند ہو یا باپ، ہر شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف ہدایت کا نمونہ ہے بلکہ نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی جامع اور کامل ہستی ہے جو ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے عالمگیر اور دائمی رہنمائی رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب اور ایک ابر بارہ کی طرح ہے، جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ فیضان حق ہر طبقہ، ہر حیثیت کے لوگوں اور ہر مزاج کے لیے یکساں اور برابر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اگرچہ انسانوں میں راستوں، رنگوں اور مزاجوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا، اور ہر ایک کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی سربلندی تھی۔ انسانی مزاجوں، صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا انسانیت کا کوئی آخری اور دائمی رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔